محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ رب العزت کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت ہے۔ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یکساں طور پر عطا کیا۔ سب کو وقت برابر ملتا ہے، خواہ وہ امیر ہو غریب ہو، کوئی بیمار ہو صحت مند ہو، کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو بزرگ ہو، دن کے 24 گھنٹے سب کو ملے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ چھوٹا ہے اس کو 20 گھنٹے مل جائے، کوئی بزرگ ہے اسے 30 گھنٹے مل جائے، یا کوئی امیر ہے اسے وقت زیادہ مل جائے، کوئی غریب ہے اسے تھوڑا مل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، 24 گھنٹے ایک دن، اور یہ اللہ رب العزت سب کو عطا کرتے ہیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے برابر وقت دے کر ہمیں ایک پیغام دیا ہے، فرمایا اس وقت کی قدر کر لو، یہ جو موقع ہم نے تمہیں دیا ہے اس کی قدر کر لو، ورنہ جس کا یہ وقت ختم ہو گیا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، وہ کہے گا مجھے ایک موقع دے دے اے اللہ، ایک موقع دے دے، اچھا بندہ بن جاؤں گا، ورنہ وہ موقع نہیں ملے گا۔ اس بات کو ہم ایک مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ امتحان گاہ میں جو بچے اسٹوڈنٹ طالب علم امتحان دیتے ہیں، انہیں 3 گھنٹے ملتے ہیں پیپر لکھنے کے، 3 گھنٹے۔ اب یہ 3 گھنٹے سب کو برابر ملتے ہیں، 3 گھنٹے کے بعد پیپر لے لیا جاتا ہے، چاہے کوئی ذہین طالب علم ہے چاہے کوئی نکما طالب علم ہے، جس نے تیاری کی ہے نہیں کی، امتحان گاہ میں 3 گھنٹے سب کو ملے۔ اب جب 3 گھنٹے ختم ہو جائیں گے پیپر لے لیا جاتا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 3 گھنٹوں میں میری تو آنکھ لگی، میں سو گیا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دے دو میں پیپر لکھ لوں۔ 3 گھنٹے گزرنے کے بعد اسے وقت دوبارہ نہیں ملتا۔ کوئی کہتے میں کسی اور خیال میں وقت تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا وقت گزر گیا، اسے بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ 3 گھنٹے ملیں گے سب کو۔ 3 گھنٹے کے بعد جس نے اچھا پیپر کیا ہوگا وہ بخوشی اپنا پیپر دے دے گا، جس نے یہ زندگی یہ موقع نیکی کے اندر گزارا ہوا وہ بخوشی۔ مکی صاحب کی بات پھر وہ ذہن میں بار بار گونجتی رہتی ہے۔ پچھلے جمعے ان کی وفات ہوئی، ان کا جنازہ پڑھا گیا، ساتھی بتلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے مجھے لینے والے آ گئے، مجھے لینے والے آ گئے، میں جا رہا ہوں، بخوشی جا رہا ہوں۔ جنہوں نے ساری زندگی اچھی گزاری ہوتی ہے، جب ان کا وقت ختم ہوتا ہے وہ بخوشی اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی زبانوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلتا ہے، اور یہ ایسے نہیں نکل جاتا۔ بندے نے ساری عمر غفلت میں زندگی بسر کی ہو اور وہ یہ سمجھ لے کہ مرتے وقت کلمہ مل جائے گا، تو ایسی باتیں نہیں ہیں، محنتیں ہیں۔ جو یہ چاہتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، وہ ان بزرگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، ان کو کلمہ نصیب ہوا تو کیسے ہوا ہے۔ جس نے پیپر اچھا کیا ہو وہ کہتا ہے لوری پیپر میں نے کر لیا، وہ اپنے پیپر پر خوش ہوتا ہے، اسے پتا ہے میں نے اچھا لکھا ہے، اسے اپنے رزلٹ پر خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جس نے اچھا نہ کیا ہو، یا جس نے ادھر ادھر وقت ضائع کیا ہو، سو گیا، سوچوں میں پڑا رہا، آتا کچھ نہیں ہے، اب جب 3 گھنٹے پورے ہوئے پیپر لینے والے آ گئے، اب کہتا 2 منٹ دے دو جی، اب اسے 2 منٹ نہیں ملتے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنی طرف سے فرشتوں کو بھیجتا ہوں، فرشتے لینے والے آ گئے، بندہ کہتا ہے اللہ 2 منٹ اور دے دے، 2 منٹ نہیں ملیں گے، روح بھاگتی ہے، روح بھاگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، فرشتے بندے کے جسم کے اندر داخل ہو کر روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ جسے جان لینے والا پیپر کھینچ لیتا ہے نا، نہیں موقع نہیں ملتا، پیپر اس نے کھینچ لیا۔
روح کہتی ہے 2 منٹ اور دے دو، فرشتے کہتے ہیں نہیں، وہ جسم کے اندر جاتے ہیں، روح کو کھینچ نکال لیتے ہیں۔ اب ٹائم ختم ہو گیا، اب وقت ختم ہو گیا، اب دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت جو ہے وہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جہاں بڑی عام بات سمجھنے والی وہ یہ ہے، کافر بندہ جو اللہ کو مانتا نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، اسلام کو دین نہیں سمجھتا، جب وہ موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے موقع مل جائے لعلی اعمل صالحا۔ وہ یہ نہیں کہے گا مجھے موقع مل جائے میں خاندان کو سنوارا ہوں، مجھے موقع مل جائے اتنی جائیداد بنائی ہے اس کا حساب لگا دوں، نہیں، کافر بندہ یہ جملہ بولے گا لعلی اعمل صالحا، ایسا نیک عمل کر لو، اسے احساس ہو جائے گا۔ لیکن وہ موقع ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں احساس کوئی نہیں۔ آج وہ لمحے، وہ منٹ، وہ سیکنڈ، وہ گھنٹے، وہ ہفتے، وہ مہینے، وہ سال ہمارے پاس موجود ہیں جن کو ہم دھڑا دھڑ ضائع کیے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ ضائع کیے جا رہے ہیں۔ جب وہ لمحہ آ جائے گا پھر کہے گا اللہ 2 منٹ توبہ کر لوں۔ اور پیپر لینے والا پیپر لیتا ہے، وہ کہتا ہے 2 منٹ میں لکھ لوں، جلدی جلدی لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت کے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد جلدی جلدی لکھا ہوا ایمان قبول نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا آمنت باللہ، موت کے فرشتے اس نے دیکھے، ڈبکی لگی سمندر میں، کہتا ہے آمنت باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، اب نہیں، اب پیپر دے، بس اب جانے والی بات کر دوں۔ اب وہ پیپر کھینچ رہا ہے، کہتا نہیں تھوڑا سا لکھ لو، فرمایا نہیں، اب لکھا ہوا قبول ہی نہیں، اب وقت ختم ہو گیا۔ 2024 ختم ہو گیا، 1 سال قبل 2024 کا آغاز ہوا تھا۔ بہت سارے ایسے لوگ جو اس وقت ہمارے درمیان موجود تھے 2024 کے اختتام میں ہم میں نہیں ہے۔ آج 2025 کا آغاز ہے، 2025 کے اختتام میں ہم میں سے کتنے نہیں ہوں گے؟ اور یہ ہر سال کی بات ہے یارو، ہر سال کی بات، ہر سال ختم ہوتا ہے، ہمارے درمیان آغاز میں لوگ ہوتے ہیں، اختتام میں ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہوتے۔ اب انہیں ملنا ہو تو قبرستان جانا پڑتا ہے، قبرستان جا کر ان کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے، دنیا میں نہیں ہیں وہ لوگ۔ تو وہ گھڑیاں، وہ موقع آج ہمارے پاس موجود ہے۔ سال 25 کا اختتام ہوگا، اللہ شاید ہم میں سے کتنے لوگ نہ ہوں، شاید کتنے لوگ نہ ہوں، ہم اس کو ضائع کیے جا رہے ہیں۔ ایک اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ بندہ کہتا ہے میں کل کر لوں گا، ابھی وقت بہت ہے، ابھی صحت بہت ہے، ابھی طاقت بہت ہے، کل کو کر لوں گا۔ فرمایا تمہارا حساب قریب ہے اور وقت تیرا جا رہا ہے، تو سوچ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے میں کل کر لوں گا، وقت تیرا جا رہا ہے، تو غافل ہے، اپنے ایام کو یوں ہی سارا دن فضول گزار دیا، تجھے قدر ہی کوئی نہیں۔ جس گھنٹے کو تو نے فضول گزارا ہے، مرتے وقت تو 1 منٹ مانگے گا تجھے نہیں دیا جائے گا، ختم ہو گیا۔ حتی اذا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ دن گزر رہے ہیں محترم بھائیوں، ایام گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، ہم نے موت کو تمہارے درمیان چھوڑ دیا ہے، کبھی اس کو اچک لے گی، کبھی اس کو اچک لے گی، کبھی اس کو اچک لے گی، برحق ہے، تم میں سے ہر ایک کو آئے گی، کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک وقت ایسا نہیں آئے گا فتكون الساعة كالشهر والشهر كالجمعة، وہ سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ، 2024 ایسے ہی گزرا جیسے مہینہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔
ہم تو خوشیاں مناتے ہیں، نیا سال آ گیا، نیا سال، خوشیاں چڑھی گئی ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے، نئے سال کی خوشی ہے۔ آج میرے بچے کی جنم دن ہے، خوشی ہے، اس کی عمر بڑھ رہی ہے، وہ بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے؟ بندہ خوشی مناتا ہے بڑھ رہی ہے، وہ بڑھ نہیں رہی بھائی، کم ہو رہی ہے۔ اگر اس نے 50 سال زندہ رہنا تھا، 1 سال اس کی عمر میں سے کم ہو گیا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، فتکون الساعۃ کالشہر، سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے، اور مہینہ الشہر کالجمعہ، جیسے ایک ہفتہ گزرتا ہے، ایک جمعہ گزرتا ہے، مہینہ اتنی تیزی سے جائے گا۔ وتکون الجمعہ کالیوم، اور جمعہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ جنہوں نے مہینے بعد پیسے دینے ہوتے ہیں، یا ابھی تو مہینہ گزرا، ابھی پھر کرایہ آ گیا، اس کا مہینہ ایسے گزرتا جیسے ہفتہ، اور ہفتہ ایسے جیسے دن، اور فرمایا دن وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، جیسے ایک گھڑی جیسے گزرتی ہے۔ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالظَّلَمَةِ بِالنَّارِ، اور ایک گھنٹہ، ایک ساعت ایسے گزرے گا جیسے کسی کو آگ سے داغا جاتا ہے، فوراً گزر جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اس حدیث کے مطابق وہ لمحہ آج آ چکا ہے، وہ وقت آج آ چکا ہے، وہ دور آج آ چکا ہے۔ اس لیے ان گزرتے ایام کی قدر کر لیں، ان کی بڑی اہمیت۔ اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں اوقات کی، والفجر والعصر والصبح واللیل، صبح کی قسم، رات کی قسم، فجر کی قسم، عصر کی قسم، اللہ ایسے قسمیں کھا رہا ہے۔ اللہ وقت کی اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لیے قسمیں اٹھا رہا ہے۔ مجھے عصر کی قسم ہے، انسان سارے گھاٹے میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ جملہ بولنا انسان سارے گھاٹے میں ہے، اور اس کے پیچھے اللہ نے عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، کیا مطلب ہے؟ اور وقت گزر رہا ہے، گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، جو وقت کو ضائع کر رہا ہے وہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ والفجر، فجر کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں۔ والصبح اذا تنفس، صبح نکلتی ہے، اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ آپ اسلام کے جتنے بھی فرائض ہیں ان پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرائض کو وقت کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے۔ نماز ہے، حج ہے، حج کب ہوتا ہے؟ حج کے مہینے میں۔ اب ہم حج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اور روزے رمضان میں سحری کا وقت، افطاری کا وقت، وقت سے پہلے افطاری کر سکتے ہیں، کھانے سامنے بڑے ہوں، سحری وقت میں، افطاری وقت میں، روزے وقت میں۔ اور نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو ہم نے فرض ہی وقت میں کی ہے، وقت ختم، نماز نہیں، نماز وقت میں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ساہون کہتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں کسی کی ڈیوٹی کا ٹائم 9 بجے ہو تو بندہ جاتا ہے 9:15 بجے، 9:30 بجے، اس نے روٹین بنائی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ تو بڑا سست ہے، تیرا وقت 9 بجے کا تھا، تو لیٹ آ رہا ہے، روزانہ لیٹ آتا ہے، تو بڑا سست ہے، ہم اسے سست کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سستی نماز میں مجھے قبول نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے اس کا ایک وقت مقرر کیا تھا، فجر کا ایک وقت ہے، ظہر کا ایک وقت ہے، عصر کا ایک وقت ہے، مغرب کا ایک وقت ہے، عشاء کا ایک وقت ہے۔ جو سستی کرے گا مجھے نہیں قبول، یہ رب کا قرآن ہے۔ نام پڑھنا تو دور کی بات ہے، مگر سستی بھی قبول مجھے نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء سے نکلتے تھے، آپ دعا پڑھتے تھے غفرانک، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔
اچھا اس دعا میں بڑی اہم بات ہے. اب نبی علیہ السلام تو واش روم میں گئے, قضائے حاجت کی ہے, باہر نکلے ہیں, دعا پڑھ رہے, غفران اے اللہ مجھے معاف کر دیں. وجہ کیا ہے؟ اے اللہ جو وقت میں واش روم میں بیٹھا رہا تیرا ذکر نہ کر سکا, اے اللہ مجھے معاف کر دیں. واش روم ضرورت بھی ہے, مجبوری بھی ہے, اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ضرورت مجبوری جس کے بنا ہم زندہ نہیں رہ سکتے, اس وقت میں اے اللہ تیرا ذکر نہیں کر سکا, اے اللہ مجھے معاف کر دے. سارا دن ہماری کون سی مجبوریاں ہوتی ہیں, ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے. کس مجبوری کی بنا پر ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ سارا دن بھی ضائع, پورا ہفتہ ہی ضائع, ساری جوانی ضائع. ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے, باقی باتیں تو دور کی بات ہے. نبی علیہ السلام غفرانک پڑھ رہے ہیں, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اس مجبوری کی وجہ سے میں تیرا ذکر نہیں کر سکا, مجھے معاف کر دے. اب ہم جو سارا دن ضائع کرتے ہیں, کون کون سی مجبوری ہیں؟ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان فانیٰ لہ الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. بندہ کہے گا کاش او میں بھی کچھ کر لیتا, نہ ضائع کرتا. فرمایا جب جہنم سامنے لایا جائے گا, جہنم کو اس کو دیکھ کر اسے یاد آ جائے گا میں ذکر کیوں نہیں کیا, میں نے اللہ کو یاد میں نے کیوں نہیں کیا. قدمت لحیاتی, میں نے کیوں نہیں اپنی زندگی کے لیے, اپنی اخروی زندگی کے لیے آگے نہیں بھیجا کچھ, نیک عمل کیوں نہیں کیے. افسوس کر رہا ہے, یا لیتنی, ہائے افسوس, ہائے افسوس, کاش میں کچھ کر لیتا, کاش کچھ کر لیتا. سارا دن ضائع کر دیا میں نے, پورا سال ہی ضائع کر دیا, پوری زندگی میں ضائع کر کے آ گیا ہوں, کاش کچھ کر لیتا. میں آج اللہ کے سامنے پیش ہو گیا ہوں, جہنم سامنے ہے. ایک لمحہ, وقت اتنا قیمتی ہے, ایک لمحہ ہم خرید نہیں سکتے. جو گھنٹہ گزر گیا ہے نا, دنیا کی ساری آپ دولت دے دیں, وہ گھنٹہ خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے. فرشتہ پاس آ جائے, وقت بندے کا ختم ہو گیا, وہ فرشتے کو کہہ دے ساری دنیا دینے کے لیے تیار ہوں, مجھے وقت دے دو, نہیں ملے گا. عربی کا ایک مقولہ ہے, الوقت اسمن من الذهب, وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے, سونے سے وقت زیادہ قیمتی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اضاعۃ الوقت اشد من الموت, وقت کا ضائع کرنا موت سے زیادہ سخت ہے. فرمایا موت انسان کو دنیا اور دنیا داروں سے الگ کرتی ہے, جبکہ وقت کا ضیاع بندے کو رب سے دور کر دیتا ہے, آخرت بلا دیتا ہے. موت کا نقصان تھوڑا ہے, وقت کا ضیاع اس کا نقصان زیادہ ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو فرمایا غنیمت سمجھ لو. کون سی 5 چیزیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے, بندہ جوان ہے, بوڑھے ہونے سے پہلے پہلے جوانی کی قدر کر. نمبر 2 فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے, صحت بھی ہو جوانی بھی ہو, بندہ اس کو ضائع کر دے. آج لوگ کہتے ہیں جی کسی کو اگر آپ یہ جملہ بول دیں نماز کا یا دین کا کوئی بھی کام کرنا ہے, وہ جی حالات بڑے خراب ہیں. یہ تو ایک ایسا جملہ ہے جو ہم اب دینداری میں بھی استعمال کرنا شروع ہو گئے. جس کے حالات خراب, تیرے بھی حالات خراب ہے, تو نے نماز چھوڑ دی. حالات خراب ہو, نماز زیادہ پڑھنی چاہیے یا چھوڑنی چاہیے؟ اگر کسی کے اللہ میں کرے حالات خراب ہوں, اسے تو زیادہ نمازیں پڑھنی چاہیے, وقت کی زیادہ پابندی کرنی چاہیے. میرے حالات خراب ہے, وہ چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے بندے کو صحت دی ہے. یہاں پہ ایک اور حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں
جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے. 3 چیزیں. من اصبح منکم آمنا فی سربی، صبح کا وقت ہو، اس حال میں اس نے صبح کی حالت امن میں تھا. ہم الحمدللہ پاکستان میں رہنے والے حالت امن میں ہوتے ہیں. ہمیں یہ خوف نہیں ہے غزہ کی طرح کے اوپر سے بم آئے گا اڑ جائیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم امن میں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معافن فی جسدہ، صبح اٹھا بیماری کوئی نہیں. ہم سارے الحمدللہ صبح اٹھے ہیں، امن بھی ہے، صحت بھی ہے. تھوڑی بہت سردی بہت ہے، بیماری تھوڑی بہت ہوتی ہے، نظر زکام، تھوڑا سا بخار، الحمدللہ ہم ٹھیک ہے. دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور فرمایا عندہ قوت یومہ، ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو. ایک دن کا کھانا. ہم الحمدللہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ کوئی زیادہ بیمار ہو تو فرمایا 3 چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ دے دے، صحت بھی ہو، ایک دن کا کھانا. ہمارے گھروں میں تو پورے سال کی گندم ہوتی ہے، پورے مہینے کا راشن ہوتا ہے. آپ علیہ السلام فرما رہے پورے مہینے کا نہیں، پورے سال کا نہیں، ایک دن کا. ہم پورے مہینے کا اسٹارٹ کر کے بھی کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں، حالات بڑے تنگ ہیں. تو ہمارے ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، صحت اس کی اچھی ہو، بیمار نہ ہو اور حالت امن میں ہو. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا اسے دنیا کے سارے خزانے اللہ نے دے دیے. اس کے پاس دنیا کے سارے خزانے. وہ کہتا ہے میرے پاس کیا حالات خراب ہیں. اگر محترم بھائیو یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ کی اور کون سی نعمت چاہیے؟ صحت بھی ہے، آج کے دن کا کھانا بھی ہے، حالت امن میں بھی ہے، تو ہم کہیں حالات خراب ہیں. تو ہمیں 5 چیزیں آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو. اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے غنا کو فقیری سے پہلے، غنا کو فقیری سے پہلے. اب غنا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں غنا عموماً اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو. محترم بھائیو شریعت اسلامیہ کے نظر میں غنا وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. غنا وہ ہے جس کو اللہ نے صبر کی توفیق دیتی ہے، جس کے اندر دنیا کی ہوس نہیں ہے، دنیا کی لالچ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں ایک بندہ لاکھوں کما رہا ہے، کروڑوں کما رہا ہے، اربوں کما رہا ہے، اس کے دل میں دنیا کی ہوس ہے، دنیا کی لالچ ہے، وہ تو محتاج ہے، وہ تو غنا نہیں ہے. ایک بندہ 500 کماتا ہے، 1000 کماتا ہے، اللہ اسے صبر دے دے، وہ سب سے بڑا غنی ہے. تفرغ لعبادتی، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تفرغ لعبادتی، اور اس کے لیے ضروری ہے فرمایا میری عبادت کے لیے تو نے وقت نکالنا ہے. املا الصدر کا غنا، تیرا سینہ میں بھر دوں گا. ساری دنیا تیرا سینہ نہیں بھر سکتی. فرمایا ایک پہاڑ بہت سونے کا مل جائے، بندہ اتنا لالچی ہے وہ کہے گا 2 ملے. فرمایا تو میری عبادت کے لیے وقت نکال. املا صدر کا غنا، میں تیرے سینے کو بھر دوں گا، تجھے صبر عطا کر دوں گا. 500 بھی ہوگا، بندہ کہے گا اللہ کا شکر، ضرورتیں نہیں ہیں. واسط فقر کا، تیری فقیری محتاجگی میں رب رحمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دور کروں گا، میں رب رحمان دور کر دوں گا. اور نمبر 5 فرمایا فراغت سے قبل. نمبر 4 فراغت سے قبل، بندہ فارغ ہو، اس سے پہلے کہ بندہ مصروف ہو جائے، مشغول ہو جائے. مصروفیت سے قبل فراغت کی قدر کر لو. اور نمبر 5 زندگی سے قبل موت، موت سے قبل زندگی کی قدر کر لو. آج ہمارے پاس صحت ہے، فراغت ہے، ہم سستی دکھا رہے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو تیرا قرآن پڑھنے کو دل کرے لیکن صحت نہ ہو، تیری زبان پڑھ نہ سکے، تیرا قرآن سننے کو کبھی دل کرے، آج تو صحت ہے نا، اللہ نہ کرے ایسا ہو تیرے کانوں کی سماعت ہی ختم ہو جائے، اللہ صحت نہ دے. تیرا قرآن دیکھنے کو دل کرے
نہ ہو، تیرا مسجد میں جانے کو دل کرے، ٹانگیں چل نہ سکے. بندے کا ایکسیڈنٹ ہی ہو جاتا، مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، مطلب 4 مہینے کی پڑا یار مسجد میں جانا ہے، ٹانگیں ساتھ نہیں جا سکتی، ساتھ نہیں دے رہی. ایسا وقت آج صحت ہے اس کی قدر کر لیں، فراغت ہے اس کی قدر کر لیں. بندہ کہتا ہے کل کو نماز پڑھ لوں گا، کل کو پڑھ لوں گا، پرسوں کو پڑھوں گا، ایسا کاموں میں الجھتا ہے پھر موقع ہی نہیں ملتا، موقع ہی نہیں بندے کو ملتا. صبح سے لے کر شام تک رات 12 کام کام کام. یہ کیا ہوا ہے؟ تو نے اللہ کی عبادت کو بند نہیں کیا. اللہ نے تجھے اتنا مصروف کر دیا تیرے پاس اب نماز کے لیے ٹائم نہیں. جس کے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے وہ یہ نہ سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہوا پڑا ہے، اللہ نے مجھے وقت نہیں دیا. تو محترم بھائیوں، یہ سال آغاز ہوا ہے، خوشیاں منانے کی بجائے انسان کو فکر کرنی چاہیے میری زندگی کے ایام جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، اور یہ جو موقع، یہ جو ایام، یہ لمحات، یہ گھڑیاں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اس کی قدر کریں. اس کو فضول ضائع کرنے کی بجائے اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اور اللہ نے ہمارے ذمے جو فرائض لگائے ہیں ان کو ادا کرنے میں لگائیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ.